کچھ عرصے پہلے مجھے اندازہ ہوا کہ میرے ہاتھوں میں اتنا دم نہیں رہا کہ میں اپنا وزن خود اٹھا سکوں. تو میں نے یہ جو تفویض تھی یہ مصطفیٰ سے کہا کہ مجھے جو ہے وہ میرے دم نہیں ہے ہاتھوں میں کہ میں اپنا وزن اٹھا سکوں. مصطفیٰ نے مجھ سے کہا آپ کا وزن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو میں نے اس سے پوچھا یہ کیسے کم ہوگا. کہنے لگا آپ 2 ہفتے میری ہدایت پہ عمل کریں تو وزن جو ہے وہ کم ہو جائے. میں نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ 2 ہفتے میں کم ہو جائے گا تو میں ضرور عمل کروں گا. تو اس نے مجھے 2 آورس ڈائٹ کے اوپر لگایا. اچھا 2 آورس ڈائٹ کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ کہ آپ ہر 2 گھنٹے بعد تھوڑا سا کھائیں کچھ. اچھا کیا کھائیں؟ اس میں جو میری سب سے پسندیدہ چیز تھی کھانے کے لیے وہ کالے چنے، جو کہ ہم رمضانوں میں کھاتے ہیں کالے چنے. وہ اس کا شوربہ بنا کے اور وہ چمچے کے ساتھ، اور ایک وقت میں 3 ٹیبل اسپون، وہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. اچھا اس کے علاوہ جو ہے وہ سیب ایک کھا لیں آپ، یا اور کوئی پھل کھا لیں، گریپ فروٹ کھا لیں یا کیلا کھا لیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم اکثر سوپ بنا کے پیتے تھے، سبزی اور مرغی ڈال کے اس میں. وہ بھی اب زیادہ نہیں، تھوڑا سا 3 چمچ ٹیبل اسپون کے. اور اسی طرح جو ہے وہ براؤن بریڈ، اس پہ کچھ ٹماٹر رکھ کے 1 سلائس یا 2 سلائس. اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم جو چیزیں نہیں کرتے تھے وہ یہ کہ ہم کوئی فاسٹ فوڈ نہیں کھاتے تھے، اور اس میں کوئی کولڈ ڈرنک نہیں ہوتی تھی، شکر نہیں پی جاتی تھی، اور میٹھا بالکل بند تھا، چاول بند، روٹی بند. اچھا ہم جب اچھا اس میں پیدل بھی چلنا ہوتا تھا، مطلب ہم واک کرتے تھے صبح 2 کلومیٹر، 2.5 کلومیٹر، یا پھر شام کو کرتے تھے کسی ایک وقت جو ہے جب پیٹ خالی ہوتا تھا. ویسے تو پیٹ اس دوران 2 ہفتے کے اندر خالی ہی ہوتا تھا، مطلب ایک ہے، لیکن بھوک نہیں لگتی تھی، کریونگ نہیں ہوتی تھی. مطلب ہم کھاتے ضرور تھے، ہر 2 گھنٹے بعد کچھ کھا لیتے تھے، لیکن وہ تھوڑا سا کھاتے تھے. اور لیکن پانی پہ کوئی پابندی نہیں تھی، پانی جتنا زیادہ بھی پئیں. تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ، اور گرین ٹی پیتے تھے خالی بغیر شوگر کے، تو وہ چربی کاٹنے میں بہت فائدہ مند ہوگا. یہ کوئی اتنا تکلیف دہ عمل نہیں تھا، لیکن یہ کہ وہ گزر گئے 2 ہفتے اللہ کے شکر سے. اور تھوڑی بہت ایکسرسائز جتنی کر سکتے تھے، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ 2 ہفتے میں 7 کلو وزن کم ہو گیا. 83 کلو وزن تھا میرا، وہ 76 پہ آ گیا. پھر چونکہ مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ جو ہے یہ وزن جو ہے اس کا تعلق ڈائریکٹ کھانے پینے سے، اور کیا چیز کھانی چاہیے اور کیا نہیں کھانی چاہیے. اور کیا ایسا نہیں کیا کہ میں نے کچھ اس کے بعد کچھ کھایا ہی نہیں، لیکن کھایا اپنی پسندیدہ چیزیں کھائیں، نہاری بھی کھائی اور پائے بھی کھائے اور سب کھائے، لیکن بہت مقدار زیادہ نہیں لی اس کی، مطلب تھوڑا سا کھایا. اور جب وہ یہ اندازہ ہو گیا کہ صاحب ہم نے نہاری کھائی ہوئی ہے یا پائے کھائے ہوئے ہیں، تو اگر 2 کلومیٹر چلتے تھے تو 4 کلومیٹر چل دیے اس دن، تو وہ جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو جاتا تھا. تو اس طرح اندازہ ہو گیا تھا. یہ سیڑھیاں چڑھنا، اس میں اچھا خاصا وہ فائدہ ہوتا تھا. تو یہ آہستہ آہستہ کرتے کرتے جو ہے وہ، اب میرا وزن جو ہے وہ 70 kg ہو گیا. یعنی میں جو ہوں وہ ڈائٹ تو میں نے صرف 2 ہفتے ہی کی تھی، جس میں کہ 7 کلو وزن کم ہو گیا تھا. لیکن بعد میں مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ جو ہے یہ کیسے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. تو وزن بڑھنے کا تو سوال نہیں، وہ میں نے آہستہ 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 اس کو مزید کم کر کے جو ہے وہ اب
اب 70 کا ہو گیا. 70 مجھے جو ہے یہ تقریباً 65 66 تک لے کے آنا ہے. جو امید ہے کہ مجھے جو ہے یہ اگلے 1-2 مہینے میں یہ ہو جائے گا. اس لیے کہ میں اس کو اتنی تیزی سے اس پہ کوئی اپنے اوپر کوئی جبر نہیں کر رہا ہوں. آسانی کے ساتھ جو بھی ہو سک رہا ہے وہ اتنا جو ہے وہ. اور میں کوئی پرہیز نہیں کر رہا ہوں. اب میں 2 آورس ڈائٹ پہ بھی نہیں ہوں. لیکن اب مجھے یہ اندازہ ہے کہ میں کتنا کھاؤں گا, کتنا ہضم ہوگا, کتنا وزن بڑھے گا, کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے. یہ چیزیں جو ہے اس کا احتیاط کر رہا ہوں. اور کولڈ ڈرنک میں پی لیتا ہوں کبھی کبھی. اور بھی اس لیے کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ جو کرونا کا وائرس کا جو سلسلہ ہے اس میں جو کوکو کولا, یہ کولڈ ڈرنک, یہ جو بڑی بڑی ملٹی نیشنل ہیں یہ سب بند ہو جائیں گی. تو یہ پتہ نہیں دوبارہ سے کب شروع ہوا. تو اس سے بہتر ہے جو جتنا بڑا ہے اتنا جلدی اور کمپنی بیٹھ جائے گی, بینکرپٹ ہو جائیں گے. تو یہ کوکو کولا, پیپسی, انہوں نے بہت کما لیا. اب یہ اللہ تعالیٰ جو ہیں یہ تبدیلی لا رہے ہیں. یہ سارے جو لوگ آج تک کماتے تھے اب وہ جو ہے وہ سب بینکرپٹ ہو رہے ہیں. اور میکڈونلڈز, یہ بڑے بڑے سٹورز اور یہ سارے چین, وہاں تو لوگوں نے آن لائن بزنس شروع کر دیا تھا کہ اسٹورس کی خالی ویئر ہاؤس رکھو, باقی ہم ویسے پہنچا دیں گے. اب اتنا ان کا ٹرن اوور, اتنا ان کا یہ پر ڈے کے حساب سے ان کی سیل, پوری دنیا لاک ڈاؤن میں چلی گئی. تو وہ بیٹھ گئے. تو تنخواہ سے تنخواہیں دیں گے, کیا کریں گے. اور یہ ابھی تک ختم نہیں ہوا, یہ تو ابھی چل رہا ہے. اور یہ کب تک چلے گا نوبڈی وز سے. یہ تو ایک کیا کیا بدل جائے گا اس کا بھی کوئی اندازہ نہیں کر سکتا فی الحال. اس لیے کہ یہ تو بہت بڑا ایک وہ فائنینشیل کرائسس کھڑا ہو گیا ہے تقریباً. IMF سے کوئی 90 ملکوں نے قرضہ مانگ لیا. تو یہ تو سب کی حالت پتلی, مطلب یہ کہ اور یہ ابھی وی آر ان اٹ, یعنی ابھی ہم اس سے نکلے نہیں ہیں, ہم اس کے بیچ میں ہی ہیں. اور یہ تو لگتا ایسا ہے کہ یہ ذرا لمبا چلے گا. وہ کہتے تھے کہ ذرا وہ گرمی پڑے گی تو صحیح ہو جائے گا, لیکن اب تو کراچی میں تو کافی گرمی پڑ رہی ہے. لیکن یہ جو ہے یہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. اور یہ اس کا جو ہے یہ تبدیلی لے کے آئے گا. مطلب یہ کہ عمران خان تو نہیں لا سکے, لیکن یہ کرونا جو ہے یہ تبدیلی ضرور لے آئے گا. اور یہ پوری دنیا میں تبدیلی لے آئے گا. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہے یہ بہت ساری چیزیں ہیں. پاور چینج ہو جائیں گے, کرنسی نہیں رہے گی, بینکس سب سارے ختم ہو جائیں گے, سسٹم چینج ہو جائیں گے. ایک چیز جو کہ میں سوچ رہا تھا کہ یہ نہیں پتہ چل رہا ہے کہ اس میں عورتیں بھی مر رہی ہیں یا صرف مرد مر رہے ہیں. اس لیے کہ اگر ہو سکتا ہے دونوں مر رہے ہوں, لیکن مجھے ابھی اس کی وہی نہیں ہے اطلاع کہ مرد زیادہ مر رہے ہیں. اس لیے کہ پاکستان میں 55% عورتیں اور 45% مرد ہیں جو ان کا ریشو ہے آبادی کا. اور اگر صرف مرد مر رہے ہیں اور مزید 20% اور مر گئے تو عورتیں تو 80% رہ جائیں گی اور مرد 20% رہ جائیں گے. تو یہ جو مردوں کا یہ ڈومینیشن ہے یہ ڈسٹرب ہو جائے گا. اس میں جو ہے وہ اس کی صورت حال کا اگر آپ اندازہ لگائیں کہ جو ہے وہ مردوں کے کیا گزرے گی. مطلب عورتوں کا جب ڈومینیشن ہوگا اور وہ مرد جو ہیں وہ ان کے مولویوں کا حشر کیا ہوگا. ہاں جو ابھی انہوں نے اپنا وہ دن منایا تھا نا کہ عورت مارچ, ہاں اس کا ان کا سلوگن تھا کہ ہمارا جسم ہماری مرضی, جس پہ بہت لوگوں نے اعتراضات کیے تھے. تو وہ یا تو کرونا میں مر جائیں ورنہ تیار رہیں. عورتوں کا جو وہ آئے گا وہ سب, اور مردوں کا دن نہیں منایا جاتا. اور اگر
जब डोमिनेशन दुनिया में औरतों का हो गया तो फिर तो मर्द दिन मनाया करेंगे। मेंस हाँ, इसलिए कि उनको ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए औरतें तो नहीं छोड़ेंगी। जो इन्होंने ज्यादती की है, मर्दों ने जो औरतों को गुलाम बना के रखा, और बहुत सी जगह तो ये भेड़ बकरियों से कम नहीं समझते हैं। तो ये तो हाँ, औरतें तो अपना सारा बदला लेंगी, जो सारा क्या सेक्सुअल हरासमेंट, और ये जो अब तो मर्द बुर्का पहन के घूम रहे होंगे, छुप रहे होंगे। हाँ, इसलिए कि कम होंगे तो वो जो है वो, और ये शेखों के पूरे पूरे हरम रखे हुए हैं, मतलब 30-30, 40-40 औरतें जो है एक एक, और ये तो इनके तो गैंग रेप हो जाएंगे। ये तो औरतों का अगर हर डिपार्टमेंट में, और अगर 80% औरतें हैं और 20% मर्द हुए, लॉ एंड ऑर्डर औरतों का ही होगा। सारे पास, सारा उनके पास होगा, हुकूमत उनके पास होगी, वो फौज में उसी तादाद में होंगी, वो जो है वो अदलिया में उसी हिसाब से होंगी, वो हर जगह होंगी। ऑल्दो कि हमारी इस वक्त की जो औरतें हैं उनकी जिस तरह की वो अपब्रिंगिंग है, जिस तरह से, तो उनके लिए ज़रा मुश्किल होगा कि वो जो है वो मर्द को डोमिनेट कर सकें। लेकिन ये कि वो आहिस्ता आहिस्ता वो चेंज हो जाएगा। मतलब ये कि जैसे आप घर में बेटी बेटा में फ़र्क करते हैं माँ बाप, बेटे को ज़्यादा वो देते हैं अहमियत बनिस्बत बेटी के, तो ये बचपन से ही वो इस तरह से उन्होंने परवान चढ़ाया। लेकिन जब औरतों का हर जगह डोमिनेशन हो जाएगा और मर्द जो हैं वो, मैं जब कोटा बारों में था, जो मलेशिया का जो सूबा है, जो मलेशिया में छोटे छोटे 8 सूबे हैं ना, वो 6-8, तो मैं कोटा बारू जो उनका सूबा था उसमें था। और जब मैं उस वक्त वहाँ था तो वहाँ जो मर्दों और औरतों में रेशो था वो 13 औरतों पे 1 मर्द। तो वहाँ सूरत हाल ये थी कि वहाँ आपको मर्द नजर ही नहीं आते थे। दुकानों में औरतें, होटल में औरतें, सर्विंग औरतें, सारा काम जो थे वो शहर में आपको जो है वो ट्रांसपोर्ट औरतें चलाती थी, सब औरतें करती थी। और वो जो वहाँ जो जैसे हमारे यहाँ बसें होती ना, औरतों का पोर्शन छोटा होता है, मर्दों का बड़ा होता है, तो वो सूबे में जो है वो औरतों का पोर्शन बड़ा होता था और मर्दों का पोर्शन छोटा होता था। तो वो मैं बताइए भाई हम मर्द कहाँ हैं, मतलब ये नज़र नहीं आते हैं। तो उनका मर्द जो है वो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, तो वो जो भारी काम होता होगा तो वो मर्द फैक्ट्रियों में काम करते हैं, और औरतें जो है बाकी आपको जगह होता है, 1 मर्द पे 13 औरतें। तो वो जो है, लेकिन ये कि उसमें मर्दों की अहमियत इस मामले में बढ़ जाती थी कि अगर वो बीवी जो है उसको छोड़ना नहीं चाहती तो उससे लड़ती नहीं थी कि अगर नाराज़ ना हो जाए, छोड़ देगा तो मुझे मिलेगा नहीं, क्योंकि कम है। तो कम मर्दों का ये वो होता है, वो जो है वो उन्होंने 2-3 बेगम जो है वो बड़ी वफादार होती है उनकी। लेकिन अब जो ये अगर पहले तो अगर इस तरह का कुछ डोमिनेशन हुआ तो ये कुछ अरसा लगेगा औरतों को ये समझने के लिए कि भाई अब नाउ वी आर इन पावर, और ये जो है अब ये इनकी खिदमत जो है ये शौहर साहब की, और ये जो औरतें बेचारी मार खाती हैं ये क्या क्या नहीं करते यहाँ, जालिम है, बेरहम, ये कहीं से सड़क पे गुजर नहीं सकती, ये नहीं कर सकती। यानी आप कोई अच्छी खूबसूरत लड़की सड़क से जाए तो सारे देख रहे होते हैं उसको। लेकिन ये कि अब कोई अगर ऐसा हो जाए तो ये औरतें तो नहीं छोड़ेंगी, ये जो जो दुबक चुकी हैं ये तो किसी मर्द को नहीं छोड़ेंगी ये तो। और वो तो जाहिर बात है जब मेजॉरिटी होगी तो वो अपने सारे बदले लेंगी, जिसने जो जाती की है, हर रक्त जो है वो बेचारी किसी न किसी उस जाती से गुजर के तकरीबन। हाँ, ऐसी कौन सी होगी जो नहीं गुजरी।